جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسم کی دو اقسام، معرب اور مبنی۔ مبنی ہم سب جانتے ہیں کہ مبنی وہ اسماء ہوتے ہیں جو اسم ظاہری حالت میں اپنی شکل تبدیل نہ کرے، وہ اسماء مبنی کہلاتے ہیں، جیسے الذی، ھذا، اولئک، لائک اس طرح کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ مبنی میں آتے ہیں۔ معرب اسماء وہ تھے جو اپنی ظاہری حالت تبدیل کر لیتے ہیں، پھر ان کی فردر دو کیٹیگریز میں آگے منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ اپنی تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ غیر منصرف صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ایک مرفوع اور دوسری جو ہے وہ منصوب، یعنی کہ زبر کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، منصوب اور مجرور دونوں ہی فارم میں۔ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے اسباب و منع صرف، جو کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے وجہ بنتے ہیں۔ اسباب کا مطلب ہی سبب ہوتا ہے، وجہ بننا ہوتا ہے۔ تو یہ 9 اسباب ہیں، جن میں سے ایک اسم کے اندر جو ہے وہ دو سبب ضروری ہوتے ہیں۔ ایک اسم کے اندر دو اسباب کا ہونا ضروری ہوتا ہے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے۔ یہ 9 میں سے صرف یہ دو، الف تانیث اور جمع مکسر، یہ دو اسباب ایسے اسباب ہیں۔ الف تانیث ایک سبب ہی اتنا ہیوی ہے، اتنا بھاری ہے کہ یہ دو کے قائم مقام خود ہی ہے، یعنی کہ دو کے برابر ہے۔ الف تانیث آ جائے، یعنی کہ کلمہ کے آخر میں الف ممدودہ یا الف مکسورہ آ جائے، اور پھر وہ جو وزن ہم نے دیکھے ہوئے ہیں اگر وہ آ جائے، تو پھر وہ اکیلا ہی کافی ہے، اس کے لیے ساتھ کسی کو پیئر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہ الف تانیث دو اسباب کے قائم مقام ہے، اور پھر وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جمع مکسر کے ہم نے دو اوزان پڑھے تھے، مفاعیل اور مفاعین، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آ جائیں تو اٹ مین کہ وہ بھی دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم نے وصف، معرفہ، عجمہ، ترکیب، الف نون زائدہ، تان، وزن فعل اور عدل کو ہم نے دیکھا ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھ رہے تھے معرفہ کے ساتھ کون کون سے پیئر بن رہے ہیں، تو یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا ہوا ہے کہ معرفہ کے ساتھ تانیث پیئر بن سکتی ہے، یہ ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ معرفہ کے ساتھ عجمہ پیئر بن کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ کے ساتھ یہ عجمہ بھی آ سکتا ہے پیئر بن کے، اور معرفہ کے ساتھ جو ہے وہ الف نون زائدہ تان بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ ایسا علم، ایسا نام جس کے آخر میں الف نون آ رہا ہو اور وہ حروف اصلی میں سے نہ ہو الف نون، تو وہ اس کا دوسرا سبب بنے گا کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ تین ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیے تھے۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا وزن فعل، یعنی کہ معرفہ میں سے خاص معرفہ کون سا؟ علم والا، صرف نام والا، ٹھیک ہے؟ معرفہ میں سے صرف علم جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کے لیے سبب بنے گا۔ تو جب کوئی نام ہمیں نظر آئے اور وہ نام اگر وزن فعل پر ہوگا، وزن فعل کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ اگر وہ نام بھی ہو اور وزن فعل پر بھی ہو تو اس صورت میں بھی وہ غیر منصرف ہوگا، یعنی کہ دو اسباب ہمیں مل جائیں گے۔ وزن فعل کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ فعل کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک ماضی کا وزن، مضارع کا وزن، ہم نے یہ سارے اوزان ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ فعل کا وزن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل کا وزن ہو، بھی ہم اس کو مثال کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اور سمجھ آ جائے گی، اور وہ نام بھی ہو، ٹھیک ہے؟ فعل کا وزن بھی ہو اور وہ نام بھی ہو ایٹ دی سیم ٹائم، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر احمد، احمد، ٹھیک ہے؟ تو احمد جو ہے وہ کون سا، اگر ہم دیکھیں تو فعل کون سا بن رہا ہے؟ ہا میم دال حروف مادہ کو اگر ہم فعل مضارع میں ڈالیں، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع میں یحمدو، پھر اس کے بعد یہ جب مضارع متکلم کا صیغہ بنے گا تو یہ بن جائے گا احمدو، ٹھیک ہے؟ مضارع متکلم کا صیغہ اذهبو کے وزن پر، جیسے ذهب یذهبو، اسی طرح سے احمد اذهبو کے وزن پر۔ تو یہ احمد جو ہے یہ دیکھنے میں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے،
अजहबु, ठीक है। तो लेकिन ये अहमद नाम भी रखा जाता है, तो अलम है, नाम है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन कि ये वजन फेल है, यानी कि फेल के मुशाबे है, यानी कि फेल का जो वजन हमने माजी और मुजारे का पढ़ा हुआ है ये उसके मुशाबे है। तो उस सूरत में ये गैर मुनसरिफ होगा, यानी कि इसके ऊपर आपको कभी तनवीन नजर नहीं आएगी, और ये हालत जर में भी आपको जबर के साथ नजर आएगा। मरफू फॉर्म में अहमदू, मंसूब फॉर्म में अहमदा, और मजरूर फॉर्म में अहमदा आएगा। तो इसी तरह से यजीद, सब वाकिफ है इस नाम से यजीद। तो जैसे हमने कहा कि फेल मुतारे का अब ये वजन आ गया यजहबू, तो यजहबू जा या जा या और दाल हरूफ मादा को अगर हम डालें तो ज्यादा यजीदू, ठीक है, ज्यादा यजीदू। इसके हरूफ मादा थोड़े चेंज है, लेकिन मैं इधर मेंशन नहीं कर रही क्योंकि अभी आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना जाने कि ये फेल मुजारे का वजन बन रहा है ज्यादा यजीदू। तो ये यजीदू नाम भी है, तो नाम पहली कंडीशन, इसमें पहला सबब आ गया। और दूसरा सबब क्या आ गया कि ये फेल मुजारे के वजन पर भी है, यजहबू, ठीक है। तो ये देखें यजीदू, तो ये फेल मुजारे के वजन पर भी आ गए, पहले या भी लगी हुई है और तकरीबन मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। तो साउंड्स यानी कि वजन से मुराद ये कि साउंड सेम आ रही हूँ, ठीक। तो उस सूरत में फिर ये क्या होगा, ये गैर मुंसरिफ होगा। तो फिर मरफू फॉर्म में ये पढ़ा जाएगा यजीदू, मंसूब फॉर्म में यजीदा, और मजरूर फॉर्म में यजीदा ही पढ़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। बाकी हम कुरान पाक से इसकी इंशाल्लाह आखिर में मिसालें करेंगे। अच्छा, उसके बाद मारिफा के साथ अलम, यानी कि मारिफा में के खास जो लेना है वो सिर्फ अलम लेना है, बाकी सारे मारिफा नहीं इसमें आएंगे। जो 7 एग्जाम हमने मारिफा की पढ़ी थी वो नहीं आएंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नाम आएगा। यानी कि सबसे पहली शर्त क्या है कि कोई नाम हो। अब उसके साथ हमने देखना है कि तरकीब भी पेयर बन के आ सकती है। तरकीब क्या होती है, हम जब कहते हैं कि कुरान पाक की तरकीब करें, यानी कि जुमला बनाएं या मुरक्कब बनाएं, मुरक्कब नाकिसा बनाएं, दो कलीमों का मिलाना तरकीब कहलाता है। दो कलीमों को जब मिलाया जाता है, चाहे वो इसम हो, चाहे वो फेल हो, चाहे वो हरफ हो, तो उनको तरकीब कहा जाता है। तो आप देखें कि जब हम तरकीब करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी इसम को फेल के साथ जोड़ के, किसी हरफ को दरमियान में जोड़कर हम एक जुमला बनाते हैं, या मुरक्कबे नाकिसा में से मुरक्कबे इजाफी, इशारी और जारी वगैरह, मतलब कोई भी जो भी मुरक्कब बनाए, तो दो दो अल्फाज को मिलाकर हम जो काम करते हैं उसको तरकीब कहते हैं। लेकिन इस तरकीब में अब यहाँ पर जो शर्त है, जैसे मारिफा की अकसाम सात थी, तो उसमें से खास सिर्फ अलम को लिया। इसी तरह से तरकीब तो ये बात हो गई कि दो जुमलों, दो लफ्जों को मिलाकर, दो हरफों को, दो अफाल को मिलाकर जो चीज बनती है उसको तरकीब कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी इसम और फेल को मिलाकर भी जो काम करेंगे वो तरकीब कहलाएगी। जुमला तामा, यानी कि जुमला इस्मिया फेलिया इसमें आ जाएंगे, और जुमला मरकबात नाकिसा भी इसमें आ जाएंगे। जितने भी मुरकबात हमने सारे पढ़े वो सारे तरकीब में आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस तरकीब में सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अब इस तरकीब में मुरक्कबात नाकिसा सारे निकल गए। अब मुरक्कबात नाकिसा कहने से मुराद आपको समझ आ जाए कि इसमें मुरक्कब इशारी, इजाफी, जारी, अतफी, ये सब निकल गए, कोई भी नहीं रहा, ठीक है। और जुमला भी निकल गया। और जुमला जब आएगा तो दोनों तरह के जुमले आपके सामने, यानी कि जुमला इस्मिया भी और जुमला फेलिया भी। यानी कि अभी तक जितना आपने ये पढ़ा हुआ है इसम के मुरकबात के हवाले से वो सारा इसमें से निकल गया। तो ये इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वो चीज आएगी कि दो नामों को मिलाकर एक नाम बना दिया जाए, तो वो तरकीब इसके साथ पेयर बनकर आएगी। पहली शर्त कि वो नाम हो, दूसरी शर्त भी यही इसी से मिलती जुलती है कि दो नामों को मिलाकर एक नाम बनाया जाए, तो उसको तरकीब कहेंगे। बाकी ये जो मरकबात की तरकीब या जुमला की तरकीब वो इसमें शामिल नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको ये बाला बक्खू यही नजर आएगा, और एक दो और इस तरह के नजर आएंगे। कुरान पाक में इतने ज्यादा आपको नजर भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो बाला एक बुत का नाम था, बक्खू एक और बुत का नाम था, यानी कि दो बुतों के नाम को मिलाकर एक नाम हमारे सामने आया, इसको हम कहेंगे तरकीब। यानी कि इस तरकीब को यहाँ हम गैर मुंसरिफ के लिए कंसीडर करेंगे।
ठीक है, बाकी जितनी भी तरकीब है वो यहाँ पर नहीं आएगी। यानी कि मुरक्कबात नाकिसा, जुमला इस्मिया और फेलिया सब निकल गए। सिर्फ कौन सी तरकीब आएगी, जो दो नामों को मिलाकर एक नाम बन जाए। एक कलीमा आपको नजर आ रहा है जो कि ना तो मुरक्कबे इजाफी है, ना ही वो यानी कि मुरक्कबात नाकिसा में से भी कोई नहीं है और जुमले में से भी कोई नहीं है, लेकिन दो नामों को मिलाकर एक कलीमा बनाया गया हो, तो वो तरकीब जो है वो यहाँ पर गैर मुनसरिफ आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये दो बुतों के नाम हैं जिनको जोड़कर एक बना दिया गया, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से हादरा माउथ। अब यहाँ पर देखें कि अगर ये दो दो कलिमात आपको नजर आ रहे हैं, दो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, हादरा माउतू। ठीक है, मैंने ये एराब भी लगाया आपके लिए। तो अगर ये हादरल माउती होता, यानी कि ता के नीचे जेर होती, तो सीधी सी बात थी कि ये मुरक्कब इजाफी बन जाता, क्योंकि मुदाफ अलैहि हमेशा मजरूर होता है। ठीक है, अब अगर इसको दो अस्मा तो हैं, दो कलिमात हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मुदाफ अलैहि कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, हम इनको अलग अलग भी नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि दोनों जुड़कर एक मतलब दे रहे हैं। ये है मौत की वादी, इसका मतलब। ठीक है, ये यमन की एक वादी का नाम था, मौत की वादी। ठीक है, तो अब दो लफ्जों को मिलाकर यानी कि दो नामों को मिलाकर एक नाम बना कर रख दिया गया किसी वादी का, तो उसको हम गैर मुनसरिफ कंसीडर करेंगे। यानी कि ये हादारा माउतू होगा और हादारा माउता होगा मंसूब और मजरूर फॉर्म में। ये जेर के साथ हमें नजर नहीं आएगा। जो ही ये जेर के साथ नजर आएगा तो ये फिर इस कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि इसको फिर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की कैटेगरी से निकल जाएगा, फिर जाकर ये आ जाएगा उसमें मुरक्कबे इजाफी के अंदर। तो अगर कोई इसम आपको इस तरह नजर आ रहा हो कि दोनों का आपस में रिलेशन नजर आ रहा हो और वो उसका मुदाफ अलैहि जो है वो मजरूर ना हो, तो उस सूरत में आपका ध्यान इस तरफ आना चाहिए। लेकिन इस तरह के कुरान पाक में आपको अस्मा कम ही नजर आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक और मिसाल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है, वो है मादी कारिबू। ठीक है, मादी कारिबू। तो मादी कारिबू भी ऐसे ही है, ये भी दो नामों को मिलाकर एक नाम रखा गया। ठीक है, दो नामों को मिलाकर एक नाम रखा गया है। ये किसी अगर आप नेट पे सर्च करें तो किसी शायर का नाम, किसी अरबी शायर का नाम इस तरह से आएगा। तो दो नामों को मिलाकर अगर एक नाम करें तो वो हमारे पास अलम और तरकीब में आएगा। तो ये जो है वो गैर मुंसरिफ होंगे। ये जेर की जो यानी कि मजरूर फॉर्म में ये जेर के साथ आपको नजर नहीं आएंगे और ना ही इन पर आपको तनवीन नजर आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कुरान पाक में इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं आपको नजर आएगा, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद है मारिफा और अलम। मारिफा में से सिर्फ नाम, अब नाम आएगा तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये अदल तो नहीं हो रहा। अब अदल क्या है, अदल के माना सीगे को असली वजन से फेर देना। ठीक है, सीगे को असली वजन से फेर देना। अब वो चाहे फाइल का वजन हो, मफूल का वजन हो, फेल का वजन हो, अपनी असली हालत से अगर वो थोड़ा सा बदल कर आ रहा है तो उसको हम अदल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर कि इस्मुल फाइल के वजन पर आइन मीम और रा हरूफ मादा। ठीक है, आइन मीम और रा हरूफ मादा को अगर हम लें तो फाइलुन होता है इस्मुल फाइल का वजन, फाइलुन। तो आइन मीम रा हरूफ मादा से आमिरुन या आमिरु बन जाएगा। ठीक है, तो आमिरू से उमर नाम कैसे बना। उमर नाम हमें नजर आता है कुरान पाक में भी और हदीस में भी। हमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी देखिए आम भी हमें उमर नाम नजर आता है। तो यह क्या ये मुंसरिफ है या गैर मुंसरिफ है, इसको भी हमने देखना है। ठीक है, तो ये आमिर से बदल कर यानी कि आमिर का वजन था असल इस्मुल फाइल का, आमिर के वजन को फेर कर उमर बना दिया गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अदल। और इसके लिए भी आपको एक वजन यहाँ पर याद रखना है कि जब भी कोई नाम इस वजन पर आ रहा होगा, फुआलू। ठीक है, जब भी कोई नाम इस वजन पर आ रहा होगा तो उस वक्त आप उसको गैर मुंसरिफ कहेंगी। ठीक है, लाइक मिसाल के तौर पर उमर। ठीक है, उमरू
اب یہ جو آخری حرف کی پیش ہے نا، اس کو چاہے آپ تھوڑا سا سائڈ کر لیں، کیونکہ جب یہ منصوب فارم میں ہوگا تو زبر بھی ہو سکتی ہے، اور مجرور فارم میں بھی زبر ادھر نظر آئے گی، لیکن شروع میں آپ چیک کر لیں کہ 3 حروف ہوں گے، اور پہلا پیش والا، دوسرا جو ہوگا آئین والا۔ جب اس وزن پر کوئی نام ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور اس میں سبب کیا بنے گا؟ ایک تو وہ نام ہے، یہ سبب بنے گا، اور دوسرا سبب اس کا عدل ہونا بنے گا۔ اور یہ وزن آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وزن کیسے پھرا، کب پھرا، یعنی کہ آئین میم را حروف مادہ فاعل ان کے وزن پر بنا تھا، اس سے یہ عمر بن گیا، تو یہ عمر دیکھیں کہ اسی وزن پر ہے، اس وزن کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے اپنے پاس لکھ کر رکھنا ہے۔ تو جب بھی کوئی نام اس وزن پر ہوگا تو اس کے دو اسباب ہوں گے، ایک تو یہ نام ہے، اور دوسرا سبب آ جائے گا کہ یہ عدل میں آتا ہے۔ تو مرفوع فارم میں عمرو، منصوب فارم میں عمرہ، اور مجرور فارم میں بھی عمرہ ہی نظر آئے گا، یہ زیر ایکسپٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے عدل۔ اور اس کے بعد ایک اور دیکھ لیتے ہیں، زحل۔ زحل آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک سیارے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دیکھیں کہ اب وزن آپ نے چیک کرنا ہے، فعلو، ٹھیک ہے، زحلو، تو اسی وزن پر، یعنی کہ 3 حروف بھی ہیں، اور پہلے پہ پیش اور دوسرے پہ زبر، اور جو ہے وہ اگلا اگر مرفوع فارم میں کریں گے تو پیش آ جائے گی، اگر منصوب یا مجرور فارم میں کریں گے تو زبر آ جائے گی۔ تو یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ یہ اس وزن پر آ رہا ہے۔ تو زحلو مرفوع، منصوب میں زحلا، اور مجرور میں بھی زحلا آ جائے گا۔ یہ نہ تو تنوین کے ساتھ آئے گا اسم، اور نہ ہی یہ زیر ایکسپٹ کرے گا۔ اسی طرح سے ہوبالو ہوتا ہے ایک، مطلب جو بھی کوئی نام ہو اور وہ اس وزن پر ہو تو اس کو آپ نے غیر منصرف میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، جیسے اب یہ ہمارا یہاں تک اتنا مکمل ہو گیا کہ علم کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں پیر بن کر آ سکتی ہیں۔ تو الف تانیث تو اکیلی ہی کافی تھی، جمع مکسر بھی اکیلی ہی کافی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ علم کے ساتھ یعنی کہ نام کے ساتھ جو دوسرا پیئر ہے وہ کون کون سا بن کر آ سکتا ہے، وہ ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا۔ تو دوسرے سبب میں سے ہم نے سب سے پہلے الف تانیث، یعنی کہ الف تانیث کے علاوہ جو باقی کی تانیث تھی، یعنی کہ گول تا والی، یا نام تھے حقیقی جو مونس کہلاتے ہیں وہ تھے، یا پھر وہ سمائی مونس میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ علم کے ساتھ یہ بن کر آ سکتا ہے پیئر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم کے ساتھ اجما بھی پیئر بن کر آ سکتا ہے تو غیر منصرف ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم کے ساتھ ترکیب جو ہے وہ پیئر بن کر آئے، یعنی کہ ترکیب میں سے بھی صرف خاص وہ ناموں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم نے الف نون زائدہ تان دیکھا کہ اس کے لیے بھی پہلی شرط ان سب کے لیے کیا ہے کہ وہ نام ہو۔ تو جب بھی قرآن پاک میں ہمیں کوئی نام نظر آئے گا تو آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے کہ کیا وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو کہ اگر وہ الف تانیث والا ہوگا، الف تانیث کے علاوہ والا ہوگا تو وہ نام بھی ہو تو دو سبب بن گئے اور یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح سے پھر اجما کے لیے چیک کر لیں، اسی طرح ترکیب کے لیے چیک کر لیں، اسی طرح الف نون زائدہ تان کے لیے، پھر وزن فعل کے لیے اور عدل کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی طرح سے آپ یہ سارا کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 میں نے لکھے ہیں جو علم کے ساتھ پیئر بن کر آ سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں 2 تو وہ ہمارے وہ نکل گئے جو الف تانیث اور جمع مکسر، کیونکہ وہ تو اکیلے ہی آئیں گے ہمیشہ، وہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آئیں گے، پیر بنا کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ 6 کے ساتھ وہ 2 وہ شامل کر لیں تو وہ 8 ہو گئے ٹوٹل۔ اور پھر جو ہمارے پاس ایک رہ گیا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے وصف۔ تو وصف علم کے ساتھ نہیں آئے گا، وصف علم کے ساتھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے علم کے ساتھ، وصف کو ہم اور طرح سے کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ۔ تو علم کے ساتھ اگر یہ پیئر بن کر آ رہے ہیں تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، اور اگر علم کے ساتھ یہ ان میں سے کوئی بھی پیئر بن کر نہیں آ رہا تو وہ اسم منصرف ہوگا۔ تو وہ تنوین بھی لے گا جب منصرف ہوگا، اور وہ زیر بھی ایکسپٹ کرے گا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا وصف کو دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ وصف کے ساتھ کون کون سے پیر بن کے آ سکتے ہیں۔ وصف ہوتا کیا ہے؟ وصف سے مراد صفت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صفت کو جب ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا تب بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ صفت سے مراد کسی اسم کی اچھائی یا برائی، دونوں ہی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، صرف اچھائی نہیں آئے گی، اچھائی یا برائی دونوں ہی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب وصف ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی صفت ہو اچھی یا بری، وہ میٹر نہیں کرتی، اور ساتھ میں دوسری جو چیز دوسرا سبب بن کر آئے گی وہ ہوگی الف و نون زائدہ تان۔
تو الف نون زائدہ تان کو ہم نے پہلے دیکھا، پہلے ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ وہ نام کے آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ نام کے آخر میں آئے گا، پہلے ہم نے جب دیکھا کیونکہ علم کے ساتھ وہ پیر بن کر آ رہا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی صفت کے آخر میں اگر الف نون زائدہ آ جائے، یعنی کہ وہ حروف اصلی میں سے نہ ہو، باقی ڈیفینیشن اس کی وہی ہے، اب نام ہونا شرط نہیں ہے، اب اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نام بھی ہو سکتا ہے لیکن صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا اسم آپ کو نظر آئے جس کے آخر میں الف نون آیا ہو، تو اگر وہ نام ہے تو آپ سبب لکھیں گی کہ وہ علم ہے پہلا سبب، اور دوسرا سبب ہے کہ وہ الف نون زائدہ تان ہے۔ لیکن اگر وہ نام نہیں ہے اور الف نون زائدہ تان آیا ہوا ہے آخر میں، تو آپ کہیں گی کہ یہ وصف، یعنی کہ پھر چیک کر لیں گی کیا یہ وصف میں آتا ہے، تو وصف اور الف نون زائدہ تان اس کے دو سبب ہو جائیں گے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جوعان، جوعان کا مطلب ہوتا ہے بھوکا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صفت ہے، یعنی کہ اب کسی کا پیاسا ہونا، بھوکا ہونا، بے ہوش ہونا، کوئی رنگ آ جائے، تو یہ سارے صفات میں آتے ہیں۔ تو ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آتا ہے، وہ ہمارے پاس پہلا سبب ان کا ہو گیا کہ وہ صفت ہے، یعنی کہ صفات میں سے ہونا چاہیے، دوسری سے اس کا سبب کیا ہو گیا کہ الف نون زائدہ تان ہے اس کے آخر میں، تو وہ غیر منصرف ہوں گے۔ جوانو، جیسے میں نے کہا بھوکا، ٹھیک ہے، جوانو مرفوع فارم میں جوانو استعمال ہوگا، منصوب فارم میں جوانا، اور مجرور فارم میں بھی جوانا ہی استعمال ہوگا، زیر ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اور یہ الف نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ غیر منصرف ہونے کی نشانی ہے، یعنی کہ غیر منصرف، کبھی بھی کسی اسم کے آخر میں اگر الف نون دیکھ رہے ہیں اور وہ الف نون، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مثنیٰ کا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر آپ یہ دیکھیں گی کہ یہ وصف میں سے آ رہا ہے یا یہ علم میں سے آ رہا ہے، کس کے ساتھ یہ پیر بن رہا ہے، تو پھر یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح سے سکران آ گیا، سکران کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش، مدہوش یا بے ہوش، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک صفت ہے۔ تو اس کا بھی جو مرفوع فارم ہوگی وہ سکرانو اور سکرانا اور سکرانا، مجرور فارم میں بھی سکرانا ہی آئے گا کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے، اور سبب اس کے کیا ہے، ایک تو یہ صفت ہے، دوسرا یہ الف نون زائدہ تان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وزن سے مراد صفت ہے، اور جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ وزن فعل اگر کوئی نام ہو اور وہ وزن فعل بھی لگ رہا ہو، یعنی کہ فعل سے مشابہ ہو، فعل کے وزن سے ملتا جلتا ہو، فعل کی آواز سے ملتا جلتا ہو، تو وہ اس صورت میں غیر منصرف ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب وزن فعل کی طرح لگ رہا ہو، یا تو وہ وصف ہوگا اس کے ساتھ پیئر میں، تو یا علم ہوگا، اگر نام ہے تو علم اس کا سبب بن جائے گا، اور اگر وہ نام نہیں ہے، وہ صفت کے طور پر آ رہا ہے، تو وہ ہمارے پاس وصف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وزن فعل ہم ابھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اس لیے پھر دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں، وزن فعل کا وزن ہو اور صفت بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے اکبر، اس میں ہم نے احمد دیکھا تھا، تو احمد تو نام رکھا جاتا ہے اور علم کے طور پر آتا ہے، اکبر بھی ویسے نام رکھا جاتا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اکبر ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، اکبر کا مطلب ہے بڑا، سب سے بڑا۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اب یہاں پر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر پھر ہم اس کو لیتے ہیں، نام کے طور پر نہیں لے رہے ہوتے، وہاں پر ہم صفت کے طور پر لیتے ہیں، اور ایسے اسما بھی ہوتے ہیں جو نام بھی رکھے جاتے ہیں اور صفت کے طور پر بھی آتے ہیں۔ تو اکبر ایک تو اس میں سبب ہو گیا کہ یہ صفت ہے، یعنی کہ وصف ہے، دوسرا اس کا سبب ہو گیا کہ یہ وزن فعل پر ہے، سیم اسی پیٹرن پر جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا احمد کو کہ فعل مضارع متکلم اذهب کے وزن پر، اسی طرح سے اکبرو اگر ہم دیکھیں کہ حروف مادہ قاف بارا حروف مادہ کو لے کر اگر مضارع کی گردان آپ لکھیں، تو آپ دیکھیں گی کہ جب مضارع متکلم پر پہنچیں گی تو یہی صیغہ بنے گا اکبر، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ صیغہ سیم ہوگا، یہ کانٹیکس دیکھ کے پتا چلے گا کہ کب یہ مضارع متکلم کا ترجمہ دے گا اور کب یہ صفت کے طور پر آ رہا ہوگا، یہ ہمیں کانٹیکس دیکھ کر پتا چلے گا، اور آپ کو میں بھی اب قرآن پاک سے میں نے مثالیں آپ کے لیے نکالی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چل کے تو اکبر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور سبب اس میں کیا ہے کہ ایک یہ وصف ہے، دوسرا کیا ہے کہ وزن فعل ہے۔ اکبرو مرفوع فارم، منصوب فارم میں اکبرا اور مجرور فارم میں اکبرا۔ اسی طرح سے اسود آ گیا، اسود جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ رنگوں کے جو نام ہیں وہ بھی صفات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، رنگ یا عیب جو ہیں وہ بھی صفات میں آتے ہیں۔ تو اسود کہتے ہیں کالے کو،
ٹھیک ہے، کالے رنگ کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں پہلا سبب تو کیا ہو گیا کہ یہ صفت ہے، وصف ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوگا وزن فعل، وہی سیم بات کہ حمزہ سین واؤ اور دال حروف مادہ، سین واؤ اور دال حروف مادہ سے اگر ہم مضارع کی گردان لکھیں گے تو مضارع متکلم پر جا کر یہ اسود ہی نظر آئے گا۔ تو اس صورت میں اب یہ دو اسباب اس کے اندر موجود ہوگے اور یہ پھر غیر منصرف سمجھا جائے گا۔ اسود مرفوع، منصوب میں اسودہ اور مجرور میں بھی اسودہ ہی آ جائے گا۔ اسی طرح سے ہم آگے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا عالم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں اس کی مثال میں نے آپ کے لوگوں کے لیے نکال لی ہے کہ عالم جب آئے گا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ عالم عین لام میم حروف مادہ مضارع کی گردان پڑھیں تو جب مضارع متکلم آئے گا تو سیم سیغہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا، یہ والا سیغہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ایٹ دی سیم ٹائم اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل کے طور پر بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اگر تو فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے پھر تو اس کے منصرف یا غیر منصرف ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فعل تو مبنی ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ اسم کے طور پر آیا ہے تو پھر ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو اگر یہ اسم کے طور پر آئے گا تو یہ غیر منصرف ہوگا، اس پہ نہ تو تنوین آئی نظر آئے گی آپ کو اور نہ ہی یہ مجرور فارم میں زیر کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عالم مرفوع اور منصوب فارم میں عالمہ اور مجرور فارم میں بھی عالمہ ہی آئے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ کے لیے میں نے اس کو مثال کو نکالا ہے، دیکھیں یہاں پر قل انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اسم کے طور پر آیا ہے، لکھی ہوئی کنسٹرکشن دیکھیں عالم سیم ہے، ابھی میں آپ کو فعل والی بھی دکھاتی ہوں۔ تو جب یہ فعل کے طور پر آئے گا تو یہاں پر دیکھیں جب بھی کوئی اسم جب بھی یہ اسم کے طور پر نظر آئے گا، اسم یا تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نہ الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے نہ ہی آپ کو کوئی وہ نظر آ رہا ہے، تنوین نظر آ رہی ہے، جو اسم کی ایک بڑی پہچان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں وہ تنوین کیوں گئی ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ انتم، کیا تم، یعنی کہ انتم یہاں پر مبتدا بن جائے گا، تو استفہامیہ ہے نا، اس کو تو ہم سائڈ کر دیں گے، انتم جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی عالم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ معطوف علیہ بھی بن رہا ہے کیونکہ ام آ گیا، ام حرف عطف کے طور پر آیا ہوا ہے یہاں پر، اور یہ جو کسرہ ہے وہ آگے ملانے کے لیے، کیونکہ الف لام والا کوئی اسم اگر آ جائے تو ام تھا، بیسیکلی ام ساکن تھا، میم ساکن تھا یہاں پر، اب الف لام والا اگر اسم آ گئے تو اب ملاتے ہوئے آپ کو یہاں پر زیر لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ من جارا کے علاوہ اور ہم کم تم جمع کے سیغوں کے علاوہ باقی اگر کوئی آ جائے تو پھر اس میں زیر لگاتے ہیں، یہ تجوید میں یہ قواعد پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا سا بس میں نے اس کو ٹچ کر دیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر ام اللہ، تو یہ کسرہ لگا ہے عارضی، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ جو ہے معطوف ہو گیا اور عالم معطوف علیہ ہوگا اور یہ مرکب عطفی ہو کر خبر بن گیا انتم مبتدا کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ چھوٹا سا جملہ فعلی جملہ اس میں ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو ابھی میں آپ کو فعل والا بھی دکھاتی ہوں کہ فعل کیسے، یہ دیکھیں اب فعل میں اور اسم میں آپ کو کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ سیم حرکات نظر آ رہی ہیں، سیم اعراب نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ فعل ہے، یعنی کہ عین لام میم حروف مادہ جب فعل مضارع میں ڈالیں گے تو مضارع متکلم میں جا کر یہ ہمیں اسی فارم میں نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں وَلَا أَعْلَمُ، اور نہیں میں جانتا الغیب، غیب کو، ٹھیک ہے۔ باقی پھر آگے جو آئے تھے اس کو تو ہم نے ابھی اینالائز نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم جب ہوگا تب بھی اسی شکل میں نظر آئے گا، جب فعل ہوگا تب بھی اسی شکل میں نظر آئے گا، یہ کانٹیکس ہمیں بتائے گا کہ یہ اسم کے طور پر لینا ہے یا فعل کی طرح لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وزن فعل، یعنی کہ دکھ رہا ہے فعل کی طرح لیکن وہ میں پاسبل وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے کلمات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس میں دیکھیں دعائے استخارہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ، اچھا یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کمنٹ میں کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے وہاں پر جو عالم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک سے اور مثالیں بھی آپ ڈھونڈ کر ہوم ورک گروپ میں سینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وصف
کے ساتھ عدل آ گیا. عدل کو جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ وزن سے پھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ایک وزن فعال کے وزن پر میں نے آپ کو کہا کہ یاد رکھ لیں کہ جب کوئی نام اس وزن پر آئے تو وہ عدل اور علم دو اسباب ہوں گے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے. اسی طرح سے اب یہ وسط کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جب وسط کے ساتھ آئے گا تو یہ دو اوزان آپ نے یاد رکھنے ہیں. فعال. اب یہاں پر ڈفرنس کیا ہے کہ الف آیا ہوا ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے. وہاں پر الف نہیں تھا اور یہاں پر الف آیا ہوا. فعالو اور مفعلو. یہ اچھا اس کے لیے ایک جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وصف کے ساتھ آئے گا نا تو یہ گنتی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. گنتی عدد عدد میں یہ ٹریٹ ہوگا تو اس لیے زیادہ آپ نے اس میں وری نہیں ہونا. یہ اس کا خاص تعلق گنتی سے ہی بنے گا. ٹھیک ہے. تو نام میں تو عدل جو ہے وہ آپ کو وزن یاد رکھنا ہے. کوئی بھی نام اگر اس وزن پر آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. لیکن جب یہ گنتی میں آئے گا تو وصف اس کو ساتھ اس کی صرف ایک ہوگی. جب قرآن پاک میں ورڈ استعمال ہونا تھا سلاستن سلاستن یعنی کہ تین تین چار چار دو دو تو ان دو کلمات کی بجائے آپ کو ایک کلمہ وہاں پر نظر آئے گا سلاسو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بدل کر یعنی کہ اس میں وصف اور عدل دونوں شامل ہو گئے ہیں اور یہ منصرف نہیں بلکہ غیر منصرف بن کر ہمیں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس پہ تنوین تھی نا. اب اس پہ نہیں آئے گی تنوین اور ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے تین تین. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ اوریجنل یہ تھا اور یہ تبدیل ہو کر ہمیں غیر منصرف ہو کر قرآن پاک میں نظر آ رہا ہے. سلاسو رباعو اور مثنا. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ اسی حروف مادہ کے وزن کے اوپر ہے. فعالو دیکھیں سلاسو سا لام اور سا کو اسی حروف مادہ میں ڈالے تو یہی بنے گا. اسی طرح سے رباعو اسی سے بن رہا ہے. اور مفعلو میں پھر مثنیو. ٹھیک ہے. مثنیو جو مثنیٰ ہم کہتے ہیں مثنیو. ٹھیک. تو یہ تبدیلی کے بعد کیونکہ یا اپنے اوپر پیش نہیں چاہتی تو پھر کھڑا زبر یہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر یہ مثنیٰ ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ آئے گا مثنا تو مطلب دو دو. ٹھیک. تو ابھی یہ انشاءاللہ اس کی بھی مثال میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لکھی ہو لیکن پہلے یہ تھوڑی سی اور مثالیں دیکھ لیتے پھر قرآن پاک سے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ثلاثہ جب یہ تین تین کے لیے استعمال ہوگا تو ثلاثو یہ اس طرح سے بھی نظر آئے گا آپ کو اور پورے پورے الف کے ساتھ بھی نظر آئے گا. یہ بھی الف ہی کنسیڈر ہوتا ہے الف صغیرہ لیکن یہ پورے الف کے ساتھ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے اور یہ کھڑے زبر کے ساتھ بھی دونوں صورتوں میں یہ آپ کو نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثلاثہ مرفوع ثلاثہ منصوب اور ثلاثہ مجرور کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے مربع اور مربع جو ہے وہ مربع سے جیسے ہم کہتے ہیں اسکوئر میٹر. ٹھیک ہے. اگر اس کو تھوڑا آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ کسی اسکوئر کو ہم نے اگر کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں مربع. ٹھیک ہے. تو چار کونوں والے تو اس کے لیے بھی جو کلمہ استعمال ہوا ہے مربعو. اب یہ وہی اس مفعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. جو وزن دو ہم نے عدل کے لکھے انہی اوزان میں سے یہ ایک دوسرے والا وزن ہے مربعو مرفوع اور مربع منصوب اور مربع منصوب کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اس میں وصف اور عدل دونوں آ گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نمبر جب بھی کوئی آئیں گے تو اس میں پہلی صرف وصف کی ہی ہوگی اور دوسری عدل کی ہوگی. اور اس کے بعد مثلث. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں مثلث سے نکلا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. کس سے نکلا ہے؟ مثلث سے نکلا ہے یعنی کہ جو تین کونوں والی ہوتی ہے. مثلث مرفوع مثلث منصوب اور مثلث مجرور فارم میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ دیکھیں آخری میں نے کہا ہے سورہ نساء کی آیت ہے تو اس میں یہاں پر دیکھیں مثنا دو دو. ترجمہ دیکھیں دو دو. ثلاثہ تین تین. ٹھیک ہے. رباع چار چار. اب یہاں پر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی یہ کون سی شکل استعمال ہوئی ہے مرفوع منصوب یا مجرور. کون سی شکل یہاں پر استعمال ہوئی ہے؟ اگر مرفوع ہوتی تو ثلاثو ہوتا اور اگر منصوب ہوتی ثلاثہ ہوتا اور اگر یہ مجرور ہوتی تو بھی یہ ثلاثہ ہی ہوتا. اب آپ لوگوں نے مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ یہاں پر کون سی قسم استعمال ہوئی ہے منصوب ہوئی ہے یا مجرور ہے کیونکہ مرفوع تو نکل گئی ہے کیونکہ پیش تو یہاں پر نہیں آ رہی زبر آ رہی ہے. اب یہ منصوب ہے یا مجرور ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر ترجمے پہ غور کر لیں کہ یہ چار چار کا معنی دے رہا ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہے کیونکہ اس میں دو اسباب ہیں ایک وصف اور دوسرا
अदल का सबब है, यानी कि जो वजन दो हमने अदल के पढ़े हैं, तो उसमें से ये वजन, ये दोनों जो है सुलासा और रुबा जो है, ये पहले वाले वजन के मुताबिक आ रहा है, और मतना जो है ये दूसरे वजन के मुताबिक आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन भी आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास जैसे हमने देखा कि अलम के साथ बाकी के छह जो है वो दूसरे सबब के तौर पर आएंगे, तो इसी तरह से ये वस्फ के साथ जो है ये तीन असबाब पेयर बनकर आ सकते हैं, इनके अलावा कोई और वस्फ के साथ पेयर बनकर नहीं आएगा। ठीक है, तो वस्फ के साथ जो पहला पेयर आएगा वो अलिफ नून जायदा तान, जो दूसरा पेयर आएगा वो वजने फेल, और जो तीसरा पेयर आएगा वो अदल का होगा। वस्फ और अलम दोनों इकट्ठे होकर कभी नहीं नजर आपको आएंगे। ठीक है, तो एक इसम के गैर मुंसरिफ होने के लिए दो असबाब की जरूरत होती है। तो एक हमने अलम के साथ पेयर पढ़ लिए, एक हमने वस्फ के साथ पेयर पढ़ लिए, और फिर एक हमने पढ़ा कि अलिफ तानीस अगर आ जाए तो वो अकेली ही दो के बराबर होती है। इसी तरह से जमा मुकस्सर के दो अजान हमने पढ़े कि अगर वो आ जाए तो वो भी अकेले ही काफी होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई किसी के साथ और पेयर बनकर नहीं आएगा। इसी तरह से यह है गैर मुंसरिफ अस्मा हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते, यही रूल हम पढ़ रहे हैं काफी देर से। ठीक है, औरली मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैंने इसको रिटर्न फॉर्म में भी आपको दे रही हूँ कि गैर मुंसरिफ अस्मा हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, लेकिन दो सूरतें ऐसी होती हैं जब ये जेर कबूल कर लेते हैं। वो दो सूरतें कौन सी हैं? एक तो है कि अलिफ लाम दाखिल हो जाए किसी इसम पर, और दूसरा है कि वो मुदाफ हो जाए। अब मुदाफ मजरूर कब होता है? जब उससे पहले हरफे जर आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर वो मुदाफ हो जाता है तो भी वो जेर एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर वो उसके पहले अलिफ लाम आ जाता है तो भी वो जेर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये दो जो है वो एक्सेप्शंस वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे लेसन के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।